ہر طرح کی دینی آگاہی کے لیے صحیح آگاہی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، ہمارے نئے یوٹیوب چینل صحیح آگاہی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آج اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ غیر مقلدین اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ تقلید کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ شرک بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بندے کو تحقیق کرنی چاہیے، بندہ خود محقق بنے اور تحقیق کر کے مسائل کو پرکھ کر دیکھے کہ جو بندہ سامنے بات کر رہا ہے، چاہے وہ اہل علم ہو، کوئی عالم ہو اور پڑھا لکھا ہو، جاننے والا ہو، لیکن اس کی بات کو دیکھا جائے، قرآن و حدیث کے ساتھ میچ کر کے دیکھا جائے، اس پر یعنی پرکھ کر دیکھا جائے کہ آیا اس کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ جو تحقیق ہے، اگر آپ دیکھیں گے تحقیق کون کرتا ہے، کس کو کرنی چاہیے، اگر اس طرف ہم چلیں گے تو اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ فلاں کھانے سے فلاں بیماری لگ جاتی ہے، اب یہ کس کی تحقیق ہے؟ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، پوری عوام کی تحقیق نہیں۔ کیونکہ بیماریوں کو پہچاننا، بیماریوں کی شناخت ڈاکٹر ہی جانتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے۔ سائنسدانوں کی فلاں تحقیق ہے، کیونکہ اس فن کا انہیں علم ہے، اس لیے ہم اس کی تحقیق کی بات کرتے ہیں کہ ان کی تحقیق ہے۔ اب کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھائی چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے، اس نے یہ تحقیق کی ہے کہ فلاں کھانے سے فلاں بیماری ہو جاتی ہے، اس کی تحقیق کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کیونکہ اس کو اس تحقیق کا علم نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس بندے کو جس چیز کا علم ہے، کامل علم ہے، اس تک اس کی رسائی ہے، اس چیز کے فن تک، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کی تحقیق قابل اعتماد ہے اور اس کی تحقیق کو ماننا چاہیے۔ لیکن غیر مقلد جو کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ ہو، جس پوزیشن میں ہو، وہ خود تحقیق کر لے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کے جو مسائل ہیں یا دنیا کے جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس نظام کے اندر جو ماہر ہے اس کی تحقیق قابل اعتماد ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم ماہر کی تحقیق کو، ہوشیار اور علم والے کی تحقیق کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن دین اتنا جو نا مظلوم ہے کہ جو جانتا بھی نہ ہو، جسے پتہ بھی نہ ہو، جس طرح ابھی ڈاکٹر کی مثال دی نا، کوئی ایسی تحقیق بندہ کرنا شروع کر دے جسے دوائیوں کے نام بھی نہیں آتے، بیماریوں کے امراض کے نام بھی نہیں آتے، اب ہم اس کی تحقیق کیوں لیں گے؟ تو بالکل ہی اسی طرح غیر مقلد جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، جس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تقلید سے روک رہا ہے، وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جس بندے کو یہ تک پتہ نہیں کہ قرآن کریم کے اندر کتنی صورتیں ہیں، قرآن پاک کی صورتوں کے نام کیا ہیں، احادیث مبارکہ کی کتب کے نام کیا ہیں، احادیث کے اقسام کیا ہیں، ان کو نام تک نہیں آتے، لیکن غیر مقلد کہتا ہے اس کی تحقیق کو مانو، اس پر چلو۔ تو اب ناظرین اکرام، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ کہ بیوقوفانہ اور احمقانہ ذہن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔